قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ تو حضرت داتا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونا نہ آئے تو فرمایا رونے کی کوشش کیا کرو۔ فرمایا اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو تمہیں رونا نہیں آتا۔ میرے بھائی یہ جو دنیاوی تعلق بنے ہیں، یہ جو ہمارے رشتے ہیں ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، یہ سب ٹوٹنے کے لیے بنے ہیں، یہ ایک دن ٹوٹ جائیں گے۔ لوگوں نے خداؤں کا انکار کر دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس روئے زمین کے اوپر کتنے لوگ ایسے بستے ہیں جنہوں نے خداؤں کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے موجود ہیں، لیکن آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لو، لوگوں نے خداؤں کا تو انکار کر دیا لیکن آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا۔ موت کا انکار آج تک نہیں کیوں کر سکا؟ یہ سب کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں جب یہ پتہ ہے کہ موت آنی ہے، اعلیٰ حضرت گزر رہے تھے تو ایک شخص رو رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کیا ہوا، کس لیے رو رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت میرا کچھ نقصان ہو گیا ہے، پیسے میرے کچھ ضائع ہو گیا، میں جس لیے رو رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چھوڑ، دنیا داری پہ روتا ہے، اپنے رب کریم کے لیے رویا کر، رات کو اٹھ کے مصلی بچھا کے رویا کر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی یہ جو دنیاوی رشتے ہیں یہ ٹوٹنے کے لیے بنے۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ عصر میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے تھے کہ مجھے اس آیت کے مفہوم کا سمجھ نہیں آتا تھا کہ انسان خسارے میں کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بازار میں گیا تو ایک شخص جو تھا نا وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا ارحمو ارحمو میں یذوب راس مال ہی، اور لوگوں مجھ پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو۔ یہ برف ایک ایسا سودا ہے جو اگر بکے گا نہیں، آپ نے مجھ سے نہ لی تو کمائی میں نے کیا کرنی ہے، میں نے جو مال لگایا ہے میرا وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ اگر ہم ان زندگی میں ان سانسوں کے بدلے میں کچھ نیکی خرید لیتے ہیں تو پھر تو انسان خسارے میں نہیں ہے، انسان گھاٹے میں نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ہماری سانسوں کی جو گنتی ہے نا یہ میرے بھائی الٹی شروع ہو چکی ہے۔ آج ہم لوگ سالگرہ مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے، ہم اتنے بڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا صاحب بڑے نہیں ہو گئے، ہم چھوٹے ہو گئے۔ ہماری زندگی میں ایک دن کم ہو گیا، ہماری زندگی میں ایک دن کم ہو گیا۔ جب سانسوں کی گنتی الٹی شروع ہو جائے تو پھر جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، وہ وقت تو آنے والا ہے، موت کا ہم انکار تو نہیں کر سکتے، ایک دن جانا ہے۔ یہ جو ہمارا تعلق ہے نا یہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے۔ کتنی دیر ہمیں یاد کریں گے؟ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال کتنا یاد کریں گے؟ کوئی بھی یاد نہیں کرتا صاحب۔ تو وہ جو اگر ہم دنیا کے اوپر رہ کر ہمارے رویے ایسے ہوں گے، ہمارا تو کردار جو ہے نا کردار وہی زندہ رہتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، لیکن میرے بھائی انسان کا کردار ہی زندہ رہتا ہے۔ انسان کا کردار اگر اچھا ہوگا تو لوگ اچھے الفاظ سے تمہیں یاد کریں گے۔ اگر اس روئے زمین کے اوپر رہ کر تم اچھے کام کر کے جاؤ گے تو وہی تمہیں یاد آئیں گے۔ اگر برے کام کرو گے نا تو اس کا انجام بھی تو برا ہوگا نا۔ حساب تو دینا ہے، صرف 3 چیزوں کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو روٹی جو ہم کھاتے ہیں نا، جو کھانا کھاتے ہیں، ضرورت کا کھانا، ضرورت کا مکان، اس کا حساب نہیں ہے، اور ضرورت کا لباس، یہ جو ہم ضرورت کا لباس پہنتے ہیں اس کا بھی حساب نہیں ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔